آج ہم اصل میں نظم قرآن ہی کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کریں گے ترتیب کے ساتھ، اور اس ترتیب میں بھی گویا ایسا ہے کہ جیسے پرائمری اسکول ٹیچر کوئی ترتیب بناتا ہے اس طرح سے ترتیب بنانے پر اب میں مجبور ہوں، اور اسی سطح پر رہ کر بات کرنا اب گویا زیادہ تر مخاطبین کا تقاضا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اسے پورا کریں گے، کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو نظم کے موضوع پر پہلی بات یعنی پہلا حصہ یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ متن کیا ہوتا ہے، اور پھر متن جس نظم سے عبارت ہوتا ہے یا متن میں، کتاب میں، کلام میں جو معانی اور الفاظ ایک دوسرے سے مربوط ہو کر روانی اور تسلسل اختیار کرتے ہیں، تو وہ کس انداز سے کرتے ہیں؟ کیا خود ان کا کوئی قانون ربط ہے، یا ایک جنرل قانون نظم کی پابندی کرتے ہوئے ہر متن وجود میں آتا ہے؟ تو اس کا جائزہ لیں گے۔ اور دوسرے یہ کہ کیونکہ اب دماغ کی ایک خاص قسم ہوتی ہے، اجتماعی ذہن کی ایک خاص قسم ہوتی ہے کہ وہ بڑے سوالوں کے جواب ڈھونڈ لیتی ہے، بنا لیتی ہے، یعنی سوال بہت بڑا بناتی ہے اور پھر اس کا جواب ڈھونڈ کے نکالتی ہے۔ تو سوال بنانے میں بھی بہت بڑائی ڈال دی جاتی ہے، اور جواب میں بھی ایک بڑی قطعیت اور حتمیت پیدا کر دی جاتی ہے، اور اس کے بعد جواب کو فریز کر دیا جاتا ہے۔ جواب کو احرام میں ممی کی طرح حنوط کر کے رکھ دیا جاتا ہے کسی اونچی جگہ پر، اور پھر زائرین اس جواب کی زیارت کرتے جاتے ہیں، واہ واہ کرتے جاتے ہیں، اور گویا اس یقین میں چلے جاتے ہیں کہ ہم نے جواب دیکھ لیا ہے۔ تو یہ ہماری افسوس کے مذہبی فکر کے کچھ حصوں کا بھی یہی حال ہے کہ یہ ان کے بعض بڑے بڑے تصورات وہ احرام میں رکھی ہوئی ممیاں ہیں، یہ دن کی روشنی سے گھبراتی ہیں۔ تو وہ آپ کا جواب جتنا بھی پرانا ہو، جتنا بھی ابدی ہو، وہ آج کے سورج کی روشنی اگر گوارا نہیں کرتا یا برداشت نہیں کرتا تو پھر وہ جواب محض آپ کا ایک مفروضہ ہے۔ تو ہم آج جیسے بہت سارے چیزوں کو ڈے لائٹ میں لا رہے ہیں، اور ڈے لائٹ میں لانے کے لیے اصطلاحیں ہم جدید کم سے کم استعمال کریں گے، کیونکہ کسی بھی جدید اصطلاح کے استعمال کا جو ہے وہ مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ گویا قرآن کو، گویا دین کو جدید الحاد سے پیدا ہونے والے علوم پر پرکھا جا رہا ہے، اور ایک لفظ سب نے رٹ لیا ہے کہ مابعد جدیدیت کو حاکم بنایا جا رہا ہے۔ تو بھائی یہ سب نہیں، ہم تو خود بہت قدامت پسند ہیں، تو یہ سب خطرے نہ محسوس کیجئے کہ ہم کوئی نیا لنگوسٹک ڈسکورس اور قانون لا کر قرآن پر نعوذ باللہ نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا اسے صحیح اور غلط تھیوری کے لیے کسوٹی بنا رہے ہیں۔ تو آج میں بالکل جیسے تمثیلی انداز میں عرض کروں گا، اور اب یہ سلسلہ باقاعدگی سے ہفتے میں 2 دن جاری بھی رکھوں گا۔ وہ یہ کہ جیسے میں نے بتایا کہ متن اور اس میں کار فرما کوہرنس، نظم، تو اس کو جیسے بہت آسانی سے اظہار دینے کے لیے میں نے کچھ ایک تمثیل سی بنائی ہے۔ وہ یہ کہ متن یا کتاب یا کلام یہ
کرافٹ ہے اور یہ ایک عمارت ہے، جیسے ایک عمارت ہے۔ اس عمارت کو کس لیے بنایا گیا ہے یہ ابھی واضح ہونا باقی ہے۔ پھر کچھ تحقیق کے بعد اس عمارت کے بارے میں کچھ تحقیق کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ رہنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو اس سے پہلے تک ہمارے ذہن میں دو احتمالات مثال کے طور پہ ہوتے ہیں کہ خدا جانے یہ گھر بنایا گیا ہے یا دفاتر کا کمپلیکس بنایا گیا ہے۔ تو کیونکہ اگر یہ گھر بنایا گیا ہے تو اسے ایک خاص نظر سے دیکھا جائے گا، اور اگر یہ ایک کمرشل کمپلیکس بنایا گیا ہے تو اسے دوسری نظر سے دیکھا جائے گا، اس کے اندرونی ربط کو بھی۔ تو جب یہ واضح ہو گیا کہ یہ عمارت رہنے کے لیے بنائی گئی ہے تو پہلا یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ کس نے بنائی ہے، یا ہم اپنے طور پہ تحقیق کی یہ ترتیب طے کر لیتے ہیں کہ یہ تو معلوم ہو گیا کہ یہ عمارت رہنے کے لیے بنائی گئی ہے، تو کس نے بنائی ہے اور یہاں رہنے کے لیے کیا شرطیں ہیں جنہیں پوری کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ ہم عادی ہیں کہ کسی جگہ کرایہ دار ہو کر جائیں تو وہاں ایک شرائط نامہ بھی تھمایا جاتا ہے، تو اسی تصور میں گویا ہم یہ پوچھتے ہیں مالک مکان کون ہے اور یہاں رہنے کی شرطیں کیا ہیں۔ اب پتہ چلا تحقیق کے بعد کہ یہ عمارت، یہ رہائشی عمارت اللہ نے بنائی ہے، اور یہاں رہنے کی تمام شرائط اس کے ہر حصے میں جیسے آویزاں ہیں، لکھی ہوئی آویزاں ہیں کہ آپ ایک کمرے میں جائیں گے تو اس کمرے میں رہنے کی شرطیں ہیں، پھر دوسرے میں جائیں گے دوسرے میں رہنے کی شرطیں ہیں، پھر اس کے جو کوریڈورز ہیں اس میں دونوں کمروں کی شرطوں کا خلاصہ ہے، اور غرض اس کے صدر دروازے پر اس کی مجموعی شرطیں ذرا اونچائی پر لکھی ہوئی ہیں جو پہلی نظر میں دکھائی نہیں دیتی۔ تو اب یہ کیونکہ گھر رہنے کے لیے اللہ نے بنایا ہے تو یہاں بس یہ ہے کہ یہاں رہنے والے مالک مکان کے کرایہ دار نہیں ہیں، اس کے بندے ہیں، اور انہیں بندگی کے قوانین اور آداب وغیرہ مالک مکان ہی نے سکھائے ہیں۔ یعنی یہاں رہنے کی شرطوں کو کس طرح اعتماد کے ساتھ پورا کیا جا سکتا ہے وہ مالک مکان ہی نے انہیں سمجھا دی ہیں اور سکھا دی ہیں۔ تو اور پھر یہ بھی بتا دیا ہے مالک مکان نے کہ یہاں جو آدمی ٹھیک سے نہیں رہے گا اسے نکال دیا جائے گا، اور جو ٹھیک سے رہے گا اسے انعام ملے گا۔ تو یہاں ٹھیک سے رہنے والے کو کرایہ نہیں دینا پڑتا بلکہ انعام ملتا ہے اسے۔ تو اب جب ہم اسے کوالیفائی کر گئے کہ ہم نے مان لیا یہ اللہ کا گھر، ہم اللہ کے بندے اور بندگی کے تمام تقاضے الوہیت کے جو ہمارے علم میں آنے والے آداب اور احکام ہیں ان کو نبھاتے ہوئے انشاءاللہ اس گھر میں کوئی آلٹریشن کیے بغیر، کوئی توڑ پھوڑ کیے بغیر اس میں رہتے رہیں گے، تو پھر اس گھر میں اچھی طرح جب ہم رہنا شروع کر دیں گے تو ہمیں ظاہر ہے کہ اللہ کے حوالے سے اس گھر سے ایک عجیب تجسس اور شوق اور والہانہ پن رکھنے والا تعلق پیدا ہوگا۔ تو وہ گویا ایسے لگنے لگے گا کہ اس گھر کی ہر چیز یہ ہمیں اپنی طرف کھینچ رہی ہے، یعنی ہماری توجہ طلب کر رہی ہے، اور توجہ بھی وہ جو اللہ کی طرف دیکھنے میں درکار ہے، وہ یہاں کی ہر چیز ہم سے طلب کر رہی ہے، اور اس کشش کا احساس جو چیزیں ہر چیز جو ہمیں کھینچ رہی ہے اپنی طرف، اس کا احساس اور پھر اس پر عمل کرتے ہوئے ہم اس کی طرف متوجہ ہو گئے
تو اس کے نتیجے میں اس گھر کا ہمارا تجربہ بن جاتا ہے کہ اس گھر کا ذرہ ذرہ اپنے اور ہمارے مالک کی یاد دلاتا ہے، اس کی معرفت فراہم کرتا ہے، فراہم شدہ معرفت میں اضافے کرتا رہتا ہے، اور اس سے تعلق میں یعنی مالک مکان سے تعلق میں مضبوطی، اخلاص اور اضافے کا یقینی وسیلہ بنتا ہے، ایمپیریکل میڈیم بنتا ہے۔ تو اب یہاں تک ہم پہنچ گئے، اللہ کرے پہنچ جائیں، تو پھر بندہ گھر کی اینٹ کو، گھر کی تعمیر میں استعمال ہونے والے مٹیریل کو پوری یکسوئی اور انہماک کے ساتھ دیکھتا ہے، مطلب یہ اس کی عادت بن جاتی ہے۔ ہر اینٹ یوں لگتا ہے کہ ہر اینٹ بندگی کی تعمیر میں الگ الگ طریقے سے کام میں آتی ہے، یعنی اس عمارت کی تعمیر میں لگنے والی اینٹیں مجھے یہ اختیار دیتی ہیں کہ ہم انہیں اپنی بندگی کی عمارت کی تعمیر میں صرف کر دیں۔ تو یہ جیسے الگ الگ طریقے سے، بندگی کا اسٹرکچر ایک نہیں ہے، بندگی کے رہنے کی عمارتیں ایک نہیں، یعنی بندوں کے جو وہ ہے حجرہ حضور وہ ایک سے نہیں ہو سکتے، بس ان کا ایک سا نہ ہو سکنا اس وقت تک ویلڈ ہے، بلکہ زیادہ مفید ہے جب تک ان سب کی تعمیر اللہ کے گھر میں لگنے والی اینٹوں سے ہوئی ہو۔ تو یہ جیسے وہ سمجھ جاتا ہے۔ تو اس میں پھر ہوتا کیا ہے کہ یہ بندہ جو اس بات تک پہنچ گیا اللہ کے فضل سے، یہ بندہ اللہ سے تعلق میں ذہنی اور قلبی سچائی میں مزید در مزید ترقی کے لیے گھر کی کچھ اینٹوں کو سمجھنے کے لیے دیکھتا ہے، کچھ کو بس محسوس کرنے کے لیے دیکھتا ہے، کچھ کو آنکھوں سے لگانے کے لیے، اور کچھ کو حیران ہونے کے لیے۔ تو یہ جو آخری حصہ ہے کہ وہ اینٹوں کو مختلف اغراض سے دیکھتا ہے اور ان اغراض کی یقینی جو ہے وہ تکمیل اسے ہر جو لمحہ دید میں حاصل ہوتی ہے، تو اس یقینی حصول کے ماحول میں وہ اپنی حیرت اور حیرانی کو برقرار رکھتا ہے، وہ اپنے فہم میں تبدیلی اور اضافے کی گنجائشوں کو زندہ رکھتا ہے، وہ اپنے تعلق مع اللہ کے احساسات میں نئے نئے انداز، نئے نئے رنگ کے داخلے کا دروازہ کھلا رکھتا ہے، اور احساسات کی تکرار سے بچتے رہے یعنی محفوظ رہتے ہوئے وہ تعلق باللہ کے مجموعی پیشن میں رہنے کی عادت ڈال لیتا ہے۔ تو حیرانی مطلب حیرانی کیا ہے؟ علم کی صحت کی ضامن اور علم کو دعویٰ بننے سے روکتی ہے۔ جیسے نظم کو ڈھونڈنا بہت ضروری ہے، بہت مبارک ہے، لیکن جو نظم مل جائے اس کی بنیاد پہ دعویٰ کرنا حصول کا یہ غیر ضروری ہے۔ تو جس کو حیران ہونا آتا ہو وہ اس گھر سے تعلق کی شرطیں پوری کرتے ہوئے کسی ایک شرط پر بھی کسی حتمی موقف تک نہیں پہنچتا، وہ منزل تک نہیں پہنچتا، کیونکہ منزل خود یہ گھر ہے۔ تو خیر، تو پھر یہاں رہنے سے پتہ چلتا ہے، یعنی کہ دماغی کاوش سے نہیں، بس اخلاص کے ساتھ یہاں رہنے سے جو ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس عمارت کا تو ماشاءاللہ ایک نقشہ بھی ہے، ایک نقشہ ہے، اور وہ نقشہ بھی کسی آرکیٹیکٹ نے نہیں، اللہ نے خود بنایا ہے۔ تو یہ رہنے والا جو ہے بندہ یہ عمارت کے نقشے کا ایک تصور بلکہ اعتقاد پہلے سے رکھتا ہے،
یعنی یہ پہلے سے یہ جیسے اس کے اندر ایک بات مسلمے کی طرح ہے کہ جو بھی بنی ہوئی عمارت ہے وہ کسی پہلے سے بنے ہوئے نقشے کے مطابق بنی ہے. تو یہ جیسا ہمارے ذہن میں ایک مسلمہ ہے، تو وہ یہ آدمی جو ہے نقشے کا احساس کر لینے کے بعد نقشے کی دریافت کرنے نکل کھڑا ہوتا ہے. وہ اپنے عابدانہ اور جیسے محبانہ تجسس سے اپنی بندگی میں ترقی کرنے کے لیے، نہ کہ اپنی ذہانت میں آگے بڑھنے کا منصوبہ بنا کر. تو اب یہ اپنے دیکھے ہوئے نقشوں کی جو اس کے ذہن میں ثبت ہیں ان کی روشنی میں اللہ کی بنائی ہوئی عمارت کو بھی دیکھنے کی بہت مخلصانہ اور مشتاقانہ پیشنیٹ کوششیں کرتا ہے. ایک کے بعد ایک کوشش کرتے رہنے میں اس کے ذہن میں پہلے سے موجود نقشے کا بنیادی کا تصور جو ہے وہ بنیادی کردار ادا کرتا ہے. مطلب وہ نقشہ جیسے اپنا مصداق ڈھونڈتا ہے، ذہنی نقشے کو وہ اللہ کی بنائی ہوئی عمارت میں ڈھونڈتا ہے. تو بالآخر ڈھونڈتے بالآخر ایک آرکیٹیکچر سامنے آ جاتا ہے کہ اب اس نے گھر حفظ ہو گیا کہ اتنے کمرے اس سائڈ پہ اتنے کمرے اس طرف. تو ایک آرکیٹیکچر سا ایک ڈیزائن سا سامنے آتا ہے. اس کے یہاں پہنچ کر اب یہ جو تلاش کر رہا تھا نقشہ یہ مطمئن ہو جاتا ہے اور جیسے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس کے اس گھر کا نقشہ مل گیا. تو لیکن اسی گھر میں رہنے والا ایک دوسرا آدمی بھی نقشہ تلاش کرنے کے لیے اسی کے ساتھ مل کر یہی سب کچھ کرتا ہے، انہی سب منزلوں سے مرحلوں سے گزرتا ہے. لیکن کچھ آگے چل کر اسے یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اللہ کے گھر کا نقشہ ہمارے گھروں کے نقشے جیسا نہیں ہو سکتا. مطلب یہ لازم ہے کہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہماری کوئی تعمیر اس تعمیر جیسی نہیں ہے، تو اس تعمیر کا نقشہ بھی ہمارے تعمیراتی نقشوں جیسا نہیں ہوگا. تو جیسے وہ اپنے ذہن میں جو پہلے سے ثبت ہیں نقشے ان کو کھرچ کر اب کچھ تحقیقی مجاہدات کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں اس پر اتنا واضح ہو جاتا ہے کہ اس گھر کا ہر حصہ دوسرے حصوں سے مربوط بھی ہے اور ممتاز بھی ہے. یعنی اس گھر میں ایک حصہ دوسرے تمام حصوں سے ربط رکھتا ہے اور واضح ربط رکھتا ہے، لیکن اس ربط میں مربوط ہو جانے کے باوجود ایک دوسرے سے امتیازات بھی ہر حصے کو حاصل ہیں. امتیاز کہتے ہیں کہ ایک کمرے کو دوسرے کمرے سے ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا، یعنی اس کمرے کا تجزیہ دوسرے کمرے کے تجزیے کی طرح نہیں کیا جا سکتا. اس کا مطلب ہے کہ یہ سونے کا کمرہ ہے، وہ ڈائننگ روم ہے فرض کیا تو، لیکن یہ کہ عمارت کے دونوں حصے ہیں تو اپنے ایک ہی کل کے دو اجزاء کے طور پر یہ آپس میں ایک وجودی ربط رکھتے ہیں. وہ علمی ربط بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی حیثیت، ان کی افادیت، ان کی معنویت، ان کی کیفیت، یہ سب ایک دوسرے پر غیر منحصر ہو سکتی ہے. تو مثال وہ یہ یہاں تک پہنچا اور اس کو یہ خیال جیسے جم سا گیا کہ ان حصوں کا باہمی ربط مستقل بھی ہے اور متنوع بھی ہے، یعنی ویریڈ فارمز میں ہے. تو ان کا داخلی امتیاز بھی ایسا ہی ہے کہ مستقل بھی ہے اور اضافی بھی ہے. وہ یہاں تک پہنچ کے جیسے مطمئن ہو گیا کہ میں نے نظم کا وجود جو ہے وہ جیسے تجربہ کر لیا ہے،
اس کا پوری طرح سے علمی احاطہ کیے بغیر یا علمی احاطہ کر لینے کی کوشش اور خواہش سے دستبردار ہو کر مجھے اس عمارت کے اندرونی نظم کی یہ جو ہے یہ جیسے یہ جہت یقین کے ساتھ دکھائی دی ہے۔ تو اب اس نے یہ پایا، اور بھائی ایک تیسرا آدمی بھی ہے ان میں جو ان دونوں کے حاصل کردہ نتائج تحقیق پر رکتا نہیں ہے، اسے رد بھی نہیں کرتا لیکن وہاں ٹھہرتا نہیں ہے پہلے دو کی طرح کہ وہ ٹھہر گئے، یہ آگے چلتا رہتا ہے۔ اس پر انکشاف ہوتا ہے ایک مرحلے پر کہ گھر کے تمام حصے آپس میں جس ربط سے جڑے ہوئے ہیں اس کی معنویت اور کیفیت، یعنی اس میں کیا ہے کا جواب، کیوں ہے کا جواب، کیسے ہے کا جواب، یہ ہر آدمی کے لیے یکساں نہیں ہے۔ یعنی ربط کی تلاش کرنے والے ہر مخلص محب اور محقق اور متلاشی کے لیے وہ ربط ایک ہوگا، لیکن اس کی معنویت اور کیفیت ایک امتیاز کے ساتھ یکساں ویلیڈیٹی کے ساتھ موجود ہوگی، بشرطے کہ تلاش کرنے والا ہر شخص اپنے پیشگی تصورات اور مسلمات وغیرہ سے خود کو خالی کر کے اس گھر کا ربط، اس گھر میں کار فرما ربط کو تلاش کرنے کا عمل شروع کرے، اس پہ یہ کھلے گا۔ مطلب اپنے تصورات سے خالی ہو کر وہ گویا اس ربط کو، اس نظم کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب اس تمثیل کو ہم جیسے ٹھوس لفظوں میں کہیں تو یہ قرآن اور اس کے نظم کے موضوع پر میری دانش میں ایک جامع تصویر بن جاتی ہے اس گفتگو سے کہ نظم کرافٹ کا نام ہے، یعنی جو بھی کرافٹ ہوگا وہ نظم کا حامل ہوگا، جیسے جو بھی گھر ہوگا وہ کسی نقشے پر بنا ہوگا۔ تو یہ گویا قرآن میں کار فرما نظم کی تلاش کے محرکات اور اس تلاش کے جو ہے مختلف نتائج کا ہم نے اپنی دانش میں بیان کیا ہے کہ اس طرح لوگ قرآن سے نظم تلاش، یعنی قرآن میں نظم کے یقین کو جب وہ ثبوت کی حالت میں لانا چاہتے ہیں اپنے لیے تو وہ ان نتائج پر پہنچتے ہیں یا ان وسائل سے وہ نظم تلاش کرتے ہیں۔ اب اس میں جو ہے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ان تینوں چاروں میں سے کوئی شخص اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ جس طرح اس متن کا الہی ہونا یقینی ہے، اس متن کا منظم ہونا یقینی ہے، کیونکہ کلام نظم ہی کا دوسرا نام ہے۔ تو یہ دونوں چیزوں پر یقین رکھنے کے بعد دریافت تحقیق کے نتیجے میں یا انکشاف کے درجے میں دریافت ہو جانے والا ایسا نظم جو پوری کتاب کو ایکسپلین کر دے، پوری کتاب کو سمجھا دینے کے دعوے کے ساتھ جو ہے وہ ہو، وہ قطعی نہیں ہے۔ گھر یقینی ہے، گھر کا نقشہ ضروری ہے، یقینی ہے، لیکن جو ہمیں ملا ہے وہ وہ بیچ میں کٹ گیا تھا۔ تو نظم یقینی ہے، ہمارا دریافت کردہ نظم یقینی نہیں ہے۔ نظم کل میں جاری ہے، کل کتاب میں
ہمارا سمجھا ہوا نظم کل کتاب میں جاری ہو سکنے والا تیقن نہیں رکھ سکتا۔ تو اس پہلو کو جیسے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس سلسلے میں جو دوسری بات ہے کہ نظم کا تصور، کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کسی بھی کتاب میں نظم کی تلاش اس یقین کے ساتھ کہ یہ ایک منظم کلام ہے، پہلے سے موجود تصورات نظم سے خالی ہو کر سکتے ہیں؟ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر جو نظم کا بیسک تصور اور ڈیفینیشن ہے، ہم قرآن کا نظم ہماری اس ڈیفینیشن کو رد کر دے، اسے قبول نہ کرے، اسے اپنے اندر سے اگل دے، اور اپنے نظم کی اوریجنلٹی کو، اپنے نظم کی آل ایکسکلوسیونیس کو وہ گویا اس طرح ہمارے سامنے لے آئے کہ ہمارے تمام تصورات نظم اس پر اپلائی ہونے والے نہ رہ جائیں، یا وہ ان کے لیے اجنبی ہو، ہمیں گویا نظم کا ایک نیا تصور، نیا فیبرک اور نیا نیٹ ورک اور اسٹرکچر فراہم ہوا ہو۔ تو اگر یہ ہے تو ظاہر ہے کہ پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ ہمارے پہلے سے موجود بہت ہی معروف تصورات نظم ہی میں کھپ جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ مجبوری کا ہے، اس کے پیچھے ہماری یہ مجبوری ہے کہ ہمارا عبارت کو سمجھنے کا عمل پچھلی عبارتوں کو پڑھ لینے کے تجربات کے نتیجے میں شروع ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا، ہمارے سیمینٹکس پہلے سے موجود ہوتے ہیں، اور وہ ہم غیر شعوری صحیح، غیر اختیاری صحیح، لیکن انہیں کسی بھی کتاب کے معنی تلاش کرنے میں بہت بنیادی حیثیت سے استعمال کرتے ہیں۔ ہمارا لفظ کے بارے میں ایک تصور ہے، لفظ اور اس کے معنی کے درمیان جو آرگینک یا مینٹل نسبت ہے، اس کے بارے میں ہمارے بنے بنائے متفقہ اور اجماعی تصورات اور مسلمات ہیں۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنے ذہن کی تعمیر میں آنے والے تمام تصورات اور خیالات، یعنی اپنے ذہن کو گویا اس کی خلقت سے ہٹا کر کسی کتاب کا مخاطب بنائیں، یہ ممکن نہیں ہے، اور یہ سمجھ میں آنے والا عذر ہے۔ عذر بھی نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یہ ہماری جیسے بناوٹ ہے، اور قرآن نے اللہ کے کلام میں اس بناوٹ کا پورا لحاظ رکھا گیا ہے۔ یعنی اللہ کے کلام میں نظم ہونا ایک تو جیسے فطری ہے کہ ہر کلام نظم کا حامل ہے، لیکن اس میں نظم اللہ نے جو رکھا ہوگا اس کے پیچھے ہماری اس بناوٹ کا لحاظ بھی شامل ہے، ہمارے مزاج فہم کا، جیسے اللہ نے خیال رکھا ہے اپنے کلام میں ایک نظم جاری کر کے، یا نظم کی کئی اطراف کو اس کلام میں سرایت کروا کے اس نے ہمارے اندر مفہوم ہو جانے کے لیے درکار جو اسباب ہیں وہ اس نے رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر یہ کہنا، مطلب یہاں تک رہے آدمی کہ قرآن اپنی سمجھ میں اپنی قطعی دلالتوں کے ساتھ مفہوم بن کر ہر فہم میں ایک نئی طرح کا نظم بیدار کر سکتا ہے، ایک نئی طرح کے نظم کو گویا فہم کی بنیاد بنا سکتا ہے۔ تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو کیونکہ نظم کچھ بھی ہو،
وہ متن کا غیر ہے، یعنی اللہ کے کلام میں اللہ ہی کی طرف سے رکھا ہوا نظم اگر کلام کا حصہ ہے تو اسے کلمات میں ہونا چاہیے، اسے کلام ہی کی طرح ظاہر ہونا چاہیے۔ اور اگر اللہ کو یہ اسے حصہ بنانا مقصود نہیں ہے، کیونکہ حصہ بنانے میں یہ ہے کہ اللہ نے اپنے کلام کو ہمارے فہم، ہماری استعداد فہم کی رعایت بھی اس میں برتی ہے، تو اس وجہ سے وہ نظم کا کوئی ہولسٹک اسٹرکچر بنا کر کلام کا حصہ نہیں رکھتا۔ تو اس میں ایک خاص پہلو ہے، ایک خاص معرفت ہے، اس میں کلام الہی کے قابل فہم ہو جانے کی دلالتیں تو اخذ کی جا سکتی ہیں، لیکن اپنے فہم کے تقاضے کو، اپنے فہم کو حاصل ہو جانے والی ایک بہت بڑی سہولت کو اللہ کے کلام کے لیے بائنڈنگ نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جس تھیوری سے یا جس تصور نظم سے میں نے قرآن کو اللہ کا شکر ہے کہ سمجھا ہے، وہ تصور نظم وہ قرآن کا احاطہ کیے ہوئے ہے، وہ قرآن کے لیے فہم قرآن کے لیے ناگزیر ہے، کیونکہ وہ اپنے اسٹرکچر میں اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے۔ تو اس کا بس خیال رکھنا چاہیے، اور باقی یہ کہ خلط مبحث نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ اور اب میں نے بھی طے کیا ہے کہ اسکالروں کی طرح منہ بنا کے ذرا باوقار طریقے سے کھٹ کر کے باتیں کر کے فارغ ہو جاؤں، اور اس میں اب یہ کوشش نہ کروں کہ لوگوں کو ذرا تاثیر بھی ہو۔ تو تاثیر کیا، یہاں تاثیر فہم کے تھرو ہوتی ہے، تو اب فہم پہ اگر میرے اعتبار نہ رہ جائے تو تاثیر کہاں کی ہے؟ تو اب بہترین طریقہ یہ ہے کہ پرائمری اسکول ٹیچر کی طرح بڑے موضوعات کو اٹھاؤ اور پھر رفتہ رفتہ اس میں سطح بلند کرتے چلے جاؤ۔ یہ میں نے سیکھا ہے، اور یہ ایک بہت مفید بات سیکھی ہے۔ تو انشاءاللہ کم از کم اس موضوع پر اس سیکھی ہوئی بات کی خلاف ورزی نہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب یا کوئی اس طریقے کی تو تائید یا تردید کر دے جو یہ نیا طریقہ جیسے مثال سے اور بہت آسان بنا کے کرنے کی کوشش ہے، یہ جاری رکھی جائے یا پھر اپنے ہی انداز پہ رہا جائے۔ یہ کوئی صاحب جیسے اس کی تائید یا تردید کچھ بھی کر دیں۔ مجھے تھوڑا سا یہ تھا کہ جب پہلے شروع کیا تھا اور کافی فوکس تھا وہ ان ایشوز کے اوپر جن کے اوپر بات ہوئی تھی، جی جی، تو مجھے احساس ہے جو بات چیت اس کے جواب میں کی گئی ہے، میرا خیال یہ تھا کہ اگر ان رویوں کو ڈس ریگارڈ کر کے اور ان چیزوں پہ بات کی جائے تو لوگوں کو کچھ جو شکوک اور شبہات ہیں ذہن میں، اس کے بارے میں ایک رائے مل جاتی ہے، اور وہ کم از کم میرے ذہن میں تو شکوک تھے جو میں نے آپ سے ذکر بھی کیا۔ جی جی جی، یہ جو ڈسکورس جس طرح سے اب آپ کرنا شروع کر رہے ہیں، یہ ایک لٹریری ڈسکورس ہوگا، اور اس میں فوکس جو ہے وہ لٹریری رہے گا۔ تو آپ بہتر سمجھتے ہیں، میری تو خواہش تھی کہ اگر آپ اس بیانیے کو آگے چلاتے، اگر کوئی اختلاف کرتا ہے اور وہ میننس شو کرتا ہے، کرتے رہے۔ آپ کا جو طریقہ اسلوب تھا وہ تو بہت واضح تھا کہ ان چیزوں کے بارے میں، تو میری یہ رائے تھی بہتر، بالکل اس کی انشاءاللہ کوشش اس کا راستہ نکالتے ہیں انشاءاللہ ضرور۔ میرا اپنا رجحان بھی اسی طرف ہے، لیکن وہ آپ جانتے ہی ہیں کچھ دوستوں کا اصرار اور یہ،
تو وہ لیکن انشاءاللہ یہ کریں گے تاکہ اپنی بھی تھوڑی تسکین ہو جائے. حضرت ایک اور ریکویسٹ تھی کہ جیسے آپ نے آج اگلے لیکچر کی بات کی ہے تو اگر اگلے ہر لیکچر پہ اگلے لیکچر کے بارے میں ٹاپک ہو جائے تو کچھ تیاری اور کچھ اپنے شکوک بھی آدمی لے کر آ سکتا ہے اس میں جو ذہن میں ہے کہ اگلی بار یہ بات ہوگی تو اس پہ پھر رائے دی جائے یا آپ سے معلوم کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں. شکریہ. جی وہ قطعی اور ظنی وہ جو ہے نا بحث کے دلالت قرآن کی قطعی ہے یا ظنی ہے، یعنی کہ وہ بالکل آل ایکسکلوسیو ہے یا گمان غالب کے درجے میں ہے، یہ ایک بڑا موضوع ہے ایک خاص مکتبہ فکر کا، تو اگلی مرتبہ ہم اس پہ بات کریں گے. جی میں نہیں مشہور بات کر رہا ہوں، بہت کوئی سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، میں ٹائم نہیں لوں گا کہ اگر معنی جو ہے وہ جیسے اگر میں اس کو ذرا کنکریٹ کر کے سمجھنے کی کوشش کروں کہ اللہ تعالیٰ نے یوم السبت پہ یعنی جیسے الفاظ یا معنی سکھا دیے حضرت آدم کو، اس کی روشنی میں اگر کچھ چیزوں کو نظم کو سمجھا جائے تو یعنی معنی تو پہلے سے وہ جیسے روح میں اللہ نے چیزوں کی سمجھ دی ہے تو وہ تو ری ڈسکور کرتا ہے، اور تو اس کی روشنی میں اگر وہ چیزوں کو متن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ معنی تو پھر لاگو نہیں کیا جا سکتی متن پہ نہیں. یار نعیم صاحب آپ مطلب بالکل حرف آخر کہتے ہیں، وہ جو معنی والا آپ نے بتایا نا وہ اسما کا علم، اس سے آپ نے وہ کیا نا، تو ہم نے تو یہی پڑھا ہے کہ اسما کا علم جیسے انسانوں میں جو اچھے اچھے لوگ پیدا ہوں گے ان کا علم دے دیا تھا تاکہ وہ مایوس نہ ہوں. تو بھائی اب یہ کیونکہ میرا اتنا تبحر نہیں ہے موضوعات پہ کہ مختصر جواب ممکن نہیں لگتا، تو اتنا آپ کی بات سے ظاہر ہے کہ یہ بالکل اتفاق ہے کہ کلام مخاطب کے لیے ترسیل معانی کا ذریعہ ہے نا، تو مخاطب یعنی کہ میں اور آپ یہ قرآن سے یہ عکس کرنا چاہیں گے نا کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے، تو وہ تو ایک فطری خواہش ہے. پھر یہ بھی نیچرل ہے کہ آپ کا قرآن سے تعلق اس درجے میں پہنچ جائے جہاں ایک جیسے پرشوق تجسس پیدا ہوتا ہے، تو وہ ذرا اس کے اندر غواصی کروں یہ وہ، تو وہ بھی تلاش معنی کی وہ سطح بھی نیچرل ہے، بلکہ بعض لوگوں کے لیے ضروری ہے. لیکن اس کے بعد آپ ایک پیرلل ڈسکورس کی شکل میں اپنی تلاش کو نظم قرآنی کا عنوان دے کر اور اس ارادے کے ساتھ کہ اس نظم کی روشنی میں قرآن اپنے لفظ لفظ کو جو ہے وہ منکشف کر دے گا یا قرآن اپنی مراد کا انکشاف کر دے گا، اور جو وہ دیگر نظم کے تصورات سے اب تک نہیں ہوا ہے، تو یہ ذرا ضرورت سے زیادہ ہے. تو اس کو ہم دیکھیں گے، یہ ضرورت سے بھی زیادہ ہے، اور یہ جو یوں کہنا چاہیے کہ علم کی جو ایک وہ بندگی والی ایمانی ساخت ہوتی ہے نا، ایک مفید ایمان علم ہوتا ہے، یہ اس کی ماہیت میں بھی اجنبی ہے. تو وہ انشاءاللہ اگلی مرتبہ پھر اس کو دیکھیں گے، کیونکہ اگلی مرتبہ بحث معنی ہی میں ہے. جی میں حسنین عرض کر رہا ہوں، سوال یہ تھا کہ آپ جب لفظ نظم بولتے ہیں تو کیا اس میں منظم بھی شامل ہے یا کہ نظم صرف موضوعی نظم؟ اس میں کیا شامل ہے؟ اچھا بھائی پہلے ہی بتائیے، آپ وہ ہیں حسنین اشرف صاحب ہیں آپ؟ جی جی جی. ارے سب خیریت ہے نا؟ اب تو چلے گئے نا باہر کہیں؟ ہاں جی جی میں ہاں بہترین بہتر. ہاں بھائی یہ بڑے قابل آدمی ہیں بھائی. ہاں ذرا آپ بتائیے کہ نظم سے کیا مراد ہے؟ جی کیا نظم سے مراد کلام کا منظم ہونا بھی شامل ہے یا صرف موضوعی نظم مراد ہے؟
نہیں، کلام کا نظم کی دو جہتیں، جیسے وہ اب انگریزی میں اچھا ہے وہ کہ کوہرنس ہے اور ایک کوہیژن ہے، کہ معنی مربوط اسلوب روانی کے ساتھ، معنی تسلسل میں اسلوب رواں۔ اب یہ دونوں چیزوں کا مشترکہ عنوان نظم ہے کہ وہ منظم ہو لفظی ساخت میں بھی اور معنوی جہت سے بھی، کیونکہ لفظوں کا باہمی ربط وہ ایک جیسے ایک راستے کی ضرورت ہے نا، مقصود تو معنوی ارتباط ہے، یعنی کہ کلام معانی کو اجزاء کی طرح اپنے اندر سموئے ہوئے رہے گا جب تک ان معانی میں غایت کے عنوان سے، موضوع کے عنوان سے کوئی ربط نہ ہو، جب تک وہ کسی وحدت سے منسوب ہونے کی لیاقت نہ رکھتے ہوں، کلام میں نظم شاید انکار تو نہ کیا جائے لیکن کامل نہیں ہوگا۔ تو مختصر یہ کہ معنی میں بھی ہوتا ہے، معنی بھی منظم، اور کیونکہ اس کا ذریعہ ہے الفاظ کی تنظیم تو اس لیے وہ بھی۔ لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ نظم متن کا غیر ہے، نظم متکلم کا بنایا ہوا بھی ہو تو وہ متن میں گھلا ہوا ہے، وہ متن سے کشید کر کے ایک ڈیفینیٹو ڈسکورس نہیں بنایا جا سکتا۔ اور بھائی یہ مطلب ویسے سبھی سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی جدید لسانیات وغیرہ نہیں ہے۔ ایک صاحب نے فون کر کے مجھے بہت زیادہ سنائی کہ کیا مطلب اب کو اللہ کو بھی پوسٹ ماڈرنزم بنانا ہے، تو میں نے کہا یار اس میں کہاں پوسٹ ماڈرنزم وغیرہ آ گیا، اور ہم کون سا اسے مانتے ہیں۔ تو پوسٹ ماڈرنزم جو ہے وہ کوئی نظم کا منکر نہیں ہے، بلکہ وہ مقامیت اور پرٹیکولیرٹی اور عارضی پن پیدا کر کے نظم کو زیادہ مضبوط بنا چکے ہیں، لیکن یہ لوگوں کو احساس ہی نہیں ہو، بلا وجہ ہمارے اوپر تھوپ دیا۔ ہم نہیں، ہم تو اپنی روایت میں رہ کے بات کر رہے ہیں۔ اچھا جاوید صاحب، آپ نے جو پہلے گفتگو کی تھی نا تصور نظم پہ، تو اس کے بعد اسکول آف تھاٹ کے کچھ جلیل القدر شاگردوں نے اس پر ویڈیوز پے در پے بنانا شروع کی ہیں اس کے جواب میں نا، تو وہ ایک بات یہ کرتے ہیں کہ ہم پہ یہ الزام لگایا گیا ہے کہ نظم جو ہے نا وہ ہم نے خارج سے داخل کیا، جبکہ نظم تو ہم نے وہ سمجھے نہیں، اندر سے وہ سمجھے، وہ سمجھے اس کے بغیر بھائی، وہ سمجھے نہیں۔ میں انشاءاللہ کسی وقت اس کی وضاحت کر دوں گا کہ میں نے یہ جو وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نظم ہم نے ٹوپی کی طرح اپنے گھر میں بنایا اور اس کے بعد قرآن کے سر پہ تھوپ دیا، تو باہر سے یعنی قرآن پر وارد کرنے کے یہ معنی نہیں ہوتے۔ تو وہ اب یہی اب کیا کریں، یا اب مذہبی دماغ میں فریزر بن گیا ہے، یہ بنے بنائے تصورات کو فریز کر کے اسے شیشے کے بکس میں رکھ کے اس کی زیارت کرنے اور کروانے تک رہ گیا ہے۔ یہ دھوپ کا سامنا کرو نا تو پھر پتہ چلے گا۔ تو نظم کیا ہے کا جواب علماء نہیں دیں گے، یعنی نظم سچ کیا ہے، اس کا کوئی مذہبی جواب تھوڑی ہے۔ اس کا جواب ٹیکسٹ ریڈنگ کے جو ماہرین ہیں لسانیات وغیرہ کے علماء کو بھی ان سے پوچھ کر اپنی کارروائی کرنی چاہیے۔ فرض کیا کہ وہ خاص تصور نظم اگر کسی ماہر لسانیات یا ٹیکسٹ ریڈنگ یا ٹیکسٹ بلڈنگ، اب ایک چیز کہلاتی ہے، اس کے کسی ماہر کے سامنے رکھ دیا جاتا تو وہ پہلی ہی نظر میں رد کر دیتا کہ یہ نظم بہت شیلو ہے، بہت جیسے بہت لاؤڈی ہے، بہت بائنڈنگ ہے، اور بہت چھوٹے تصور معنی پر مبنی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ باقی کوئی کیا کہتا ہے اب میں نے جھگڑا چھوڑ دیا،
اب اپنی بات کہتا جاؤں گا. اچھا کیونکہ بھائی مجھے زیادہ پتہ نہیں چلتا، لیکن اس پہ جو بڑی بڑی چاند ماری مجھ پہ ہوئی ہے وہ مجھے جیسے دلچسپی بھی تھے کہ مجھے دکھا دیں. تو وہ عجیب ہے، وہ تائید میں بھی اور تردید میں بھی، دونوں میں مطلب مجھے عجیب سا لگا. یار بھائی اب اس کو عیسیٰ زاہد، اچھا وہ نعیم صاحب کو ذرا کر دیجیے تاکہ وہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں یار. استغفر اللہ. احمد صاحب میں بس ادب سے درخواست کروں گا کہ میرا خیال ہے کہ ڈیبیٹ سے زیادہ اگر آپ اس موضوعات پہ نقطۂ نظر بیان کریں تو زیادہ بہتر ہے. اچھا بہت شکریہ. بہت وہ جو عیسیٰ صاحب کو کر دیجیے. جو احمد جاوید صاحب ایک گزارش ہے. جناب ارشاد. جو آپ نے طریقہ کار کے بارے میں پوچھا نا، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ نام لے کے کسی پہ گفتگو نہیں کرتے، مطلب حوالہ دے کے، تو اس وقت تک آپ کے یعنی مخصوص سامعین ہم لوگ ہی ہوتے ہیں. تو مطلب وہ آپ کی چیز اتنی پھیلتی نہیں ہے، کیونکہ انہیں آپ سے ویسے بھی کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے. تو جب تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یوں ہی جنرل گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے ہی طریقے میں اور علمی پیرائے میں اسے یعنی اپنا لیول کم جو آپ جبرن کم کر رہے ہیں وہ کیے بغیر اگر اسے جاری رکھیں جیسے کہ نیچرل انداز ہے. اور ہم تو اسی سے مانوس ہیں کیونکہ ہم آپ کو سنتے رہتے ہیں تو ہماری اٹھان بھی اسی پہ ہوئی ہے. تو آج ہمیں بہت مطلب اجنبی سا محسوس ہوا جیسے کہ آپ نے نیا طریقہ متعارف کروایا. تو میرے خیال اسی کو آپ جاری رکھیں اور چاہے اس پہ پوری سیریز ہو جائے تو بس بہترین ہے. آپ اپنا نام بتا دیے تاکہ میں دعا بھی کر دوں آپ کے لیے. جی عیسیٰ زیاد. ہیں اچھا عیسیٰ زیاد، یہ تو سامنے نام لکھا ہوا ہے. بہتر. بہت شکریہ یار، بڑے آپ اچھے آدمی ہیں. اللہ خوش رکھے، اللہ بامراد رکھے. بہتر پہ جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.